السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس سنن ترمذی۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ الذي لا تجتمع امته على الضلالہ وعلى آلہ واصحابہ اولی الرشد والہدایہ وعلى سائر التابعین الى یوم القیامہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی نشر الاصابع عند التکبیر۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلانا۔ یہاں اصابع سے مراد ہاتھ کی انگلیاں ہیں، تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ۔ پھیلانے کا مطلب انگلیاں کو ضم نہ کریں، ضم کی ضد ہے پھیلا دینا، یا نشر بمانا وہ انگلیوں کو کھول دینا، یعنی نارمل حالت پر رکھنا، اس کو ایک دوسرے سے سٹا کے نہ رکھنا۔ اصل میں نماز کی دو حالت یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کو اس کی اپنی نارمل حالت سے تبدیل کرنا بہتر ہے۔ ایک تو رکوع میں انگلیوں کو پھیلانا ہے گھٹنے پہ رکھنے کے لیے، دوسرے سجدے میں انگلیوں کو سمٹا دینا ہے تاکہ قبلہ رخ ہو جائے، اور رکوع میں اس لیے پھیلایا تاکہ استمساک قاعدے سے ہو، جھکنے میں ٹھہراؤ رہے، مدد رہے اس میں۔ حدثنا قتيبة وابو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ فرماتے تو انگلیوں کو کھول دیتے قبلہ رخ کر کے۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ابو ہریرہ کی حدیث کی روایت بہتوں نے کیا ہے ابن ابی ذئب عن سعید ابن سمعان عن ابی ہریرہ، مگر اس میں الفاظ یوں ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل فی الصلاة رفع یدیہ مدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے، پھیلا کے ایسے اٹھاتے، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے نہیں، پھیلا کے ایسے اٹھاتے۔ یہ ہے، انگلیوں کا معاملہ نہیں۔ یہ روایت یحییٰ بن یمان کی روایت سے راجح ہے، اور یحییٰ بن یمان سے اس حدیث میں خطا ہوئی۔ نشرہ کا مطلب یہ سمجھا گیا۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا عبید اللہ بن عبد المجید الحنفی حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید بن سمعان قال سمعت ابا ہریرہ یقول، حضرت ابو ہریرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ مدا۔ مدا یہ مفعول ہے، تاکید، یمد مدا اے مادن او ممدودا، اس میں فاعل کے معنی میں ہو یا اس میں مفعول کے معنی میں۔ فرماتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح فرماتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے پھیلا کر کے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا، یعنی یہ
حدیث یہ عبداللہ ابن مبارک ہوں، یہ حدیث یحییٰ بن یمان کی حدیث سے راجح ہے، اصح ہے، اور یحییٰ بن یمان کی حدیث خطا پر مبنی ہے کہ وہ رفع کو نشرہ سمجھ لیا۔ باب فی فضل التکبیرۃ الاولی، پہلی تکبیر کی فضیلت کا بیان، یعنی تکبیر تحریمہ کی۔ اول کو اولیت ہے۔ حدثنا عتبہ بن مکرم اور نصر بن علی قال حدثنا سلم بن قتیبہ عن طعم بن عمرو عن حبیب بن ابی ثابت عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں رسول پاک نے ارشاد فرمایا، من صلی للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، ریا اور دکھاوے سے پاک 40 دن تک جماعت سے نماز پڑھا اور 5 وقت کی، اور اس میں تکبیر اولیٰ پاتا رہا۔ اب تکبیر اولیٰ پانے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل شروع سے شریک رہا، یہی راجح ہے، ورنہ رکوع سے پہلے اگر جوائنٹ ہو گیا تو یہ بھی تکبیر اولیٰ کا پانا ہو گیا۔ کتبت لہو براءتان، تو اس کے لیے 2 براءت، 2 چھٹکارا لکھ دیا جاتا ہے، ایک تو جہنم سے براءت و چھٹکارا ہے، دوسرے نفاق سے چھٹکارا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور 40 دن کی بڑی اہمیت ہے، 40 لیلہ، اس کی وجہ سے دل و دماغ میں ایک چینجنگ آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، بزرگوں کا یہ چلہ ہوتا ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی روایت حضرت انس سے موقوفاً ہے، صرف صحابی تک بات، اور فرماتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے اس کو مرفوع گردانا ہو سوائے اس کے کہ جو سلم بن قتیبہ عن طعم بن عمرو، یہ روایت جو ہے، اور اس کی روایت حبیب بن ابی حبیب البجلی عن انس بن مالک یوں بھی ہے، اور انس بن مالک کے قول کے روایت یوں کیا ہے۔ حدثنا بذلك حناد حدثنا وكيع عن خالد بن الطحمان عن حبیب البجلی عن انس، قول ہے، پورا قول ہے الی آخر القول، لیکن اس کو مرفوع نہیں قرار دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نسبت ہے، لیکن ایسی حدیث جو عقل سے جس کا تعلق نہ ہو، جو عقلی طور پر نہیں کہا جا سکتی، تو وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے۔ اسماعیل بن عیاش نے اس حدیث کی روایت عمارہ بن غزیہ عن انس بن مالک عن عمر بن الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرفوع قرار دیا، اسی کے مثل روایت کی، اور یہ حدیث محفوظ نہیں ہے، محفوظ منقطع، یہ حدیث مرسل ہے، منقطع ہے، کیونکہ عمارہ بن غزیہ نے انس بن مالک سے ملاقات نہیں ہے، ان کا زمانہ نہیں پایا، اس لیے حدیث منقطع ہوگی، اور منقطع بھی ضعف کے اسباب میں سے ایک ہے۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ نماز کے افتتاح کے وقت جو بھی نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، یہاں تک کہ نماز عیدین ہو تو کیا کہے گا اس وقت؟ اس کا 2 مفہوم ہے، ایک تو نماز تکبیر تحریمہ سے پہلے، اور ایک ہے تکبیر تحریمہ کے بعد۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے کہنے کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ دعا پڑھ لے تاکہ احضار قلب ہو جائے، پھر تکبیر تحریمہ کے، اور تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے۔ ثنا میں متعدد روایات ہیں، لیکن مشہور روایت وہ ہے جو ہمارے ہاں معمول بھی ہے،
سبحانک سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جنازے کے اسم میں جل ثناؤک کا اضافہ ہے۔ حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رات میں تہجد کے لیے، کبرا تکبیر تحریمہ فرماتے، پھر فرماتے سبحانک اللہ، ثم یقول یعنی بعد میں سبحانک اللہم و بحمدک، واو معنی میں معاکی، و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر فرماتے اللہ اکبر کبیرہ، پھر کہتے اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ، حمز شیطان کے وسوسے سے، اس کے جنون سے اللہ کی پناہ، ونفخہ اس کے کبر و غرور سے اللہ کی پناہ، ونفثہ اس کے جادو منتر سے اللہ کی پناہ، نفث شر النفاثات فی العقد۔ اس باب میں حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، عائشہ صدیقہ، جابر بن عبداللہ، جبیر بن مطعم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات ہیں۔ اجمالاً بہت سی حدیثوں کو اکٹھا کر دیا۔ تفصیلاً ابو سعید خدری کی حدیث کو ذکر کیا، کیوں کہتے ہیں ترمذی ابو سعید خدری کی حدیث اس باب میں مشہور تر ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت نے اس حدیث کو اپنایا ہے، لیکن اکثر اہل علم نے کہا کہ مصطفیٰ کریم سے یہ روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، بس ایسے ہی۔ اور ایسی ہی روایت حضرت عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ہے، اور اس پر اکثر اہل علم، تابعین، تبع تابعین وغیرہ کا عمل بھی ہے، اور عمل سے اس کی قوت ہو جاتی ہے۔ عمل سے تابعین کا عمل ہے، تبع تابعین کا عمل ہے، اس سے واضح ہو گیا کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ لیکن ابو سعید خدری کی حدیث کی اسناد میں کلام کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی علی بن علی ہیں، ان میں یحییٰ بن سعید قطان نے کلام کیا ہے، ان کے سلسلے میں ان کو ضعیف قرار دیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے یہ حدیث درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ تو یہ فضائل اعمال کا معاملہ ہے، کوئی وجوب کا ثبوت نہیں۔ حدثنا حسن بن عرفہ و یحییٰ بن موسیٰ قال حدثنا ابو معاویہ عن حارثہ بن ابی الرجال عن عمرہ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح فرماتے تو پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترمذی فرماتے یہ حدیث وہ ہے کہ لا نعرفہ الا من هذا الوجہ، ہم کو بس اسی طریقے اسناد سے ہمیں معلوم ہے۔ اور حارثہ جو راوی ہیں، ان کے حفظ کی جہت سے ان میں کلام کیا گیا ہے کہ حافظہ کچھ کمزور ہو گیا۔ اور ابو الرجال جو راوی ہیں، ان کا نام محمد بن عبد الرحمن ہے۔ عزیز طلبہ، اسباق کو بار بار ملائیے، انشاءاللہ الرحمن ملانے کے ضمن میں بہت سے گوشے آپ کے سامنے اور بھی واضح ہوں گے، بار بار تکرار سے، بار بار ملانے سے۔ ایک علاقے میں رہتے ہوں تو کوئی بات نہیں، ایک ٹائم فکس کر لیں، دو چار اکٹھا ہو کے تکرار کریں۔ نہیں کوئی صورت بن پڑتی ہے تو کم سے کم اپنے فون کے ذریعے سے دو چار کو جوائن کر کے تکرار کریں۔ تکرار سے علم میں قوت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان کے توسط سے، فیضان اعلیٰ حضرت سے
ہم سب کو شرسار رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔